وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، 6 جولائی 2026 کو ایران کے سابق رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی کی پہلی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دوسری نماز جنازہ 7 کو اور تیسری 8 کو ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین عمل میں آئے گی۔ شیعہ مذہب میں ایک میت کے لیے کئی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ سامعین، جیسا کہ معلوم ہے کہ خامنئی امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران پہلے ہی دن یعنی 28 فروری 2026 کو آجہانی ہو گئے تھے۔ آج ان کی ہلاکت کے 4 ماہ کے بعد خامنئی کی پہلی نماز جنازہ ہوئی۔ ان کے جنازے میں کافی بھیڑ دیکھی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے۔ ایرانی حکومت نے نماز جنازہ کے لیے خصوصی اہتمام کیا اور دنیا بھر سے خصوصی لوگوں کو دعوت دی۔ ہندوستان سے بھی کچھ افراد نے شرکت کی۔ جنازے کی بھیڑ سے ان کے چاہنے والے شدید خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ خامنئی کی مغفرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوا ہوگا۔ شیعہ حضرات خامنئی کی ہلاکت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور خامنئی بھی انہی کے راستوں پہ چل کر اسی مقام تک پہنچے ہیں۔ سامعین، سید علی خامنئی تو خیر اثنا عشری شیعی تھے جو اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے جنازے میں 2 آدمی شریک ہوں یا 2 کروڑ شریک ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہاں 1-2 باتیں زیر بحث ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا کسی کے جنازے کی بھیڑ اس آدمی کے معیار حق ہونے کی دلیل ہے؟ دوسری یہ کہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سامعین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی بھیڑ میت کے معیار حق ہونے کی دلیل ہے، اور وہ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں امام اہل سنت احمد ابن حنبل کے حالات میں لکھا ہے کہ امام دارقطنی نے امام عبداللہ ابن احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، اہل بدعت سے کہہ دو کہ ہمارے جنازے جب نکلیں گے تو وہی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ ہمیں اہل اسلام کی حمایت اور ساتھ حاصل نہیں، یا اللہ کی طرف سے قبولیت کا شرف حاصل نہیں، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام احمد کا یہ قول سچ کر دکھایا، کیونکہ وہ اپنے دور میں امام اہل سنت تھے، اور ان کے چوٹی کے مخالف احمد ابن ابی داؤد جو قاضی القضات بھی تھا، اس کو جب موت آئی تو کسی نے ادھر توجہ نہ دی، اور اس کے جنازے کے ساتھ چند سرکاری عہدیداروں کے سوا کوئی نہ تھا، اور مشہور صوفی حارث ابن اسد المحاسبی باوجود اس کے کہ بڑے زاہد، پارسا اور اپنے نفس کا شدید محاسبہ کرنے والے تھے، ان کے جنازے پر بھی 3-4 افراد ہی آئے۔ اسی طرح بشر ابن غیاث المریسی جو مشہور حنفی فقیہ امام ابو یوسف کے شاگرد اور جہمیہ کا نمائندہ داعی تھا، جب فوت ہوا تو محض چند افراد ہی اس کے جنازے پر حاضر تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 375۔ سامعین، امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 25 لاکھ افراد شریک ہوئے تھے۔ امام کا یہ تاریخی جملہ ایک کراماتی جملہ تھا جو ایک خاص پس منظر میں کہا گیا تھا، اسے حق و باطل کا معیار بنانا درست نہیں۔ امام کا یہ جملہ جس پس منظر میں آیا تھا اس کی مختصر روداد یہ ہے کہ مسئلہ خلق قرآن میں ان کی رائے یہ تھی کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جبکہ معتزلہ قرآن کو مخلوق مانتے تھے۔ خلیفہ وقت معتصم باللہ معتزلی تھا، وہ بھی قرآن کو مخلوق مانتا تھا۔ امام احمد نے اس کی رائے سے اختلاف کی پاداش میں جیل کی سزا کاٹی، کوڑے کھائے، لیکن غلط بات کی طرف رجوع نہ کیا،
آپ کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، لیکن غلط بات کی تصدیق سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے حق کی پاداش میں جس طرح صعوبتیں اٹھائیں، اس کی بنا پر اتنی ہر دل عزیزی پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمراں بن گئے۔ آپ کی عمر کا ایک طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں بسر ہوا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتیں تاکہ آپ کسی طرح خلق قرآن کے قائل ہو جائیں، لیکن وہ عزم و ایمان کا ہمالہ 1 انچ اپنے مقام سے نہ ہٹا۔ حق پہ جیا اور حق پہ وفات پائی۔ امام صاحب نے 77 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 214 ہجری کو انتقال فرمایا۔ اس پر سارا شر مڈ آیا۔ کسی کے جنازے میں خلقت کا ایسا ہجوم دیکھنے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ وفیات العیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے برحق ثابت کر دیا کہ ان اہل بدع مخالفین سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق جنازے کے دن کا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 343۔ سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد کی قلت یا کثرت معیار حقانیت یا بطلان نہیں۔ بہت سے نیک لوگوں کے جنازے میں بھی بھیڑ نہیں دیکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کا انتقال ممبئی میں بعد کورونا ہوا تھا۔ ان کے جنازے میں 20 افراد بھی نہیں تھے، جبکہ بڑے بڑے گمراہوں اور فساق و فجار کے جنازے میں بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ ماضی قدیم بلکہ پہلی صدی ہجری میں چلیے تو سیدنا و ابونا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ہی ادا نہیں کی گئی، جیسا کہ علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بھی چند لوگ ہی شریک تھے، جبکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، صحابی رسول تھے اور داماد رسول بھی۔ سامعین، پہلے یہ حدیث سماعت فرما لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عبدالعزیز ابن صہیب نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھی صفت بیان کی گئی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی بری صفت بیان کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایک جنازہ گزرا اور اس کی اچھی صفت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا اور اس کی بری صفت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے اچھی صفت بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے بری صفت بیان کی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2200۔ سامعین، مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کے فائدے کیا ہیں، اس حدیث سے جانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 8، حدیث نمبر 9257۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے جائے اور وہاں جنازے کی نماز پڑھنے اور دفن سے فارغ ہونے تک رہے تو وہ 2 قیرات اجر و ثواب لے کر واپس ہوتا ہے، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھے اور دفن سے پہلے واپس ہو جائے تو وہ صرف 1 قیرات اجر و ثواب لے کر واپس ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ الاخلاص آن لائن میں ہے۔ واضح رہے کہ احادیث مبارکہ سے نماز جنازہ میں کثرت جماعت سے میت کی مغفرت اور جنازہ پڑھنے والوں کی میت کے حق میں سفارش اور دعا کا قبول ہونا ثابت ہے، لہذا کثرت جماعت کی وجہ سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ البتہ حقوق العباد بغیر ادائیگی اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ نیز نماز جنازہ میں
کثرت جماعت سے متعلق 3 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ذیل میں تینوں روایات کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کریں، تو ان کی یہ سفارش اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 947۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز ایسے 40 آدمی پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا اور سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3170۔ حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان بندے کا انتقال ہو جائے اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت و جنت کی دعا کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت مرثد یزنی کہتے ہیں کہ مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوس کرتے تو اس حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3167۔ تشریح: پہلی حدیث میں 100 مسلمانوں کے، دوسری میں 40 مسلمانوں کے اور تیسری میں 3 صفوں کے نماز پڑھنے پر مردے کے لیے مغفرت و جنت کی سفارش اور دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا تھا کہ 100 حضرات کے نماز جنازہ پڑھنے پر مغفرت و جنت کی بشارت ہے، پھر تخفیف کر دی گئی اور 40 کے عدد پر یہ بشارت سنائی گئی اور بعد میں مزید تخفیف کر کے 3 صفوں پر یہی خبر دی گئی، اگرچہ تعداد 40 سے بھی کم ہو۔ جنازے میں لوگوں کی کثرت سے میت کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو شفاعت کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ روایات میں بہت سے اعمال کا ذکر ہے جو گناہوں سے کفارہ اور معافی کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام کی عبارات میں 3 صفوں کا ثبوت ہے۔ 7 صفوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، البتہ 7 کا عدد کیونکہ طاق ہے اور طاق عدد کی رعایت رکھنا مستحب ہے۔ سامعین، ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ جنازے میں افراد کے ہجوم سے میت کے لیے مغفرت کا اشارہ ملتا ہے، مگر اس کی کمی اور بیشی سے میت کے اہل حق اور اہل باطل ہونے کی دلیل کا اشارہ نہیں ملتا۔ اصل تو آدمی کے اپنے اعمال و عقائد ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے رکھے اور خاتمہ بھی اسی حال میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔